جی دوسرا کیا تھا؟ یہ جو جھینگے کا مسئلہ میں بتا چکا آپ کو. جی ہاں، اصل میں دیکھیے اس کا اصول یہ ہے کہ یہ ہمارے جو مجتہدین ہیں یہ دلیل ظنی سے اس کو واجب یا سنت یا نفل، اسی طریقے سے دلیل قطعی اگر ہو وہ حرام ہے. کبھی کبھی ظنی جو دلیل ہوتی ہے اس سے یہ فقہ متعین کرتے ہیں کہ یہ چیز سنت ہے، یہ چیز فرض ہے، یا یہ چیز حرام ہے، یا یہ چیز مکروہ ہے. اور یہ چیز جو ہے مکروہ تنزیہی، یہ تحریمی. مکروہ تحریمی جب کہیں گے تو وہ حرام کے ذرا قریب ہوتی، اس لیے کہ حرام میں نص قطعی چاہیے. اس پر یا تو کوئی قوی حدیث ہو جس میں ممانعت ہو تو اس کو مکروہ تحریمی کہیں گے، اور کوئی ایسا کام جو اس سے کم درجے کا ہو تو اس کو تنزیہ کہتے ہیں، خلاف اولا بھی کہتے ہیں. ایک اصطلاح یہ بھی اسعد، یعنی یہ کہ اس کا نہ کرنا بہتر تھا، اگر کیا تو صحیح نہیں، مگر شرعاً اس پر کوئی تعدیب نہیں. تو یہ میرا آپ کا کام نہیں. جن فقہاء کے نزدیک سارے دلائل موجود ہوتے ہیں مثلاً مجتہدین، یہ ان کا حق ہے. اس لیے کہ منصب اجتہاد پر وہی آدمی فائز ہوگا کہ جو اگر اس کے سامنے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے تو زکوٰۃ کی ساری آیتوں سے ازبر ہوں، زکوٰۃ کی ساری حدیثوں سے ازبر ہوں، کون سی حدیث کے درجے کی وہ جانتا ہوں. ظاہر اتنے علم کے آدمی تو ان کے بعد میں کوئی بھی پیدا نہیں. تو اس صورت میں آج اگر ہم کہیں کہ کوئی مجتہد ہے تو وہ مجتہد اس لیے نہیں ہو سکتا کہ بس یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے کہ جس نے دین کی تکمیل کے لیے ایسے ائمہ، ایسے مجتہدین پیدا کر دیے کہ جنہوں نے یہ سارے اصول ہمیں بنا کر کے دے دیے. تو اب تو ہم فقہاء کے محتاج ہیں، بلکہ محدثین بھی نہیں. اس لیے کہ محدثین جو ہیں ان کو کہا گیا کہ محدثین جو ہیں وہ خالی عطار. کیا مطلب؟ جیسے ایک حکیم دوا تجویز کرتا وہ پڑیا باندھ کے دیتا کہ بھائی یہ ہے. محدثین کا کام یہ ہے کہ جو حدیث ان تک پہنچی اسے دیانت داری سے آپ تک پہنچا دے. اب یہ درجے جو ہیں اور ان سے مسائل جو ہیں، مسائل کا استنباط جو ہے وہ فقیہ کرے گا، ٹھیک ہے، اور محدث کو اجازت نہیں کہ وہ مسائل بتائے. یہی وجہ ہے امام بخاری جیسے امام نے مسائل بتانے میں ٹھوکر کھائی، اس لیے کہ وہ فقیہ نہیں تھے، محدث تھے. تو تمام محدثین جو ہیں وہ فقیہ نہیں ہوتے. اور یہ جو فقہاء ہیں یہ ایک ایک حدیث کو جانچ پڑتال کر کے احکامات کا استنباط کرتے ہیں، یعنی اس سے وہ احکامات نکالتے ہیں ان میں کون فرض ہے، کون سا واجب ہے، کون سا عمل حضور علیہ السلام نے عمل پہم تھا اور کس عمل کو کبھی چھوڑا کبھی کر لیا. یہ حضور علیہ السلام کی مہربانی ہے کہ کبھی کبھی کسی عمل کو اس لیے چھوڑ دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ واجب یا فرض ہو جائے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جیسے حدیث شریف میں ہے تراویح جو ہے یہ سنت موقدہ، خواتین پر بھی اور مردوں پر بھی. اچھا، سنت موقدہ ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر اسلام بھی ہے، ایک ہماری علامت بھی ہے مسلمانوں. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدثی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اسلامی حکومت ہو اور کسی قریے کسی شہر کے لوگ اگر تراویح کو بالکل ترک کر دیں تو حاکم وقت ان سے مقاتلہ کرے گا، یعنی اس سے جنگ کرے گا. ٹھیک. اچھا، اب ایک دن دو دن حضور نے تراویح پڑھائی اور ایک دن تشریف نہیں لا، صحابہ کرام انتظار فرماتے رہے. جب دوسرے دن آئے صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ تشریف نہیں لائے. حضور نے یہ ارشاد فرمایا یہ حضور کی مہربانی، یہ رحمت للعالمین ہونے کا یہ اثر. فرما میں نے اس لیے پابندی سے نہیں پڑھائی کہ ایسا نہ ہو کہ تم پہ فرض ہو جائے، کہ واجب ہو جائے، اور تم اس کے کرنے سے اگر محروم رہے تو آپ گناہگار کائے کے ہو گئے، یا تو فرض چھوڑا یا واجب چھوڑا. تو اس لیے میں نے ترک کیا تاکہ اور تمہارے لیے یہ کہیں واجب یا فرض نہیں ہو جائے. تو حضور علیہ السلام نے کسی عمل کو ترک بھی فرمایا. اور اسی طریقے سے کبھی کبھی حضور علیہ السلام نے کوئی عمل ایسا کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا کرنا جائز ہے. مثلا امام شافعی کا فتویٰ یہ ہے کہ کوئی آدمی پکی ہوئی چیز اگر کھا لے، جیسے آپ اگر
وضو کرنے کے بعد کھانا کھا لیں تو آپ کو وضو کرنا ہوگا، دوبارہ وضو کرنا ہوگا، لیکن ہمارے امام کے نزدیک وضو نہیں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ سالن تناول فرمایا اور جس بوریے پہ آپ بیٹھے تھے ٹاٹ سے اپنا ہاتھ صاف کیا اور حضور نے نماز پڑھی یا نماز پڑھا دی۔ یہ کام اس لیے کیا تاکہ اس کا جائز ہونا معلوم ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام خیر فعل میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ اصول آپ کے ذہن میں یہ کوئی اور کام